تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے سبق میں اور اس سے پچھلے والے سبق میں وہ جو دو ضمیریں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، اس میں سے ایک ضمیر تھی جو کہ متصل تھی، اور وہ جو متصل تھی وہ تھی بھی مرفوع اور وہ فاعل بنتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ فعل کرنے والا کون ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب ہمارے پاس جو اگلی ضمیر ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو پہلے قرآن پاک سے 2-3 ایگزامپلس دکھاتا ہوں۔ میں آپ کو اگر صیغہ بتاؤں کہ ایک صیغہ ہے، باب افعال سے ہے، ارسلہ، اکرمہ کے وزن پہ ہے ارسلہ، تو ارسلہ کی گردان کیا ہوگی؟ ارسلہ کا ویسے مطلب ہوتا ہے کہ بھیجا اس ایک مرد نے، ٹھیک ہے، کچھ بھی بھیجا، کسی شخص کو بھیجا یا کسی چیز، کوئی چیز بھیجی، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جس نے بھیجا وہ کون ہے۔ تو وہ جو جس نے بھیجا ہے وہ ہمارے پاس، میں آپ کو اس لیسن میں دکھاتا ہوں، وہ ہمارے پاس دو طریقے سے ظاہر ہوتا ہے۔ جس نے بھیجا یعنی وہ جو فاعل ہے، وہ فاعل ہمارے پاس، میں آپ کو ماضی کی گردان دکھاتا ہوں۔ یہ آپ گردان دیکھیے، اس گردان میں آپ یہ دیکھیے کہ جیسے فتح کا مطلب ہے نا کہ کھولا اس ایک مرد نے، تو وہ جو وہ ہے جس نے کہ یہ کھولا ہے وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہوا ہے وہ اس کے اندر مستتر تھا، رائٹ۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ کھولا ہم نے، تو ہمارے پاس آئے گا فتح نا، یہ جو نیچے باٹم پہ آ رہا ہے۔ تو اس میں جو یہ جو نا جو ہائی لائٹ ہوا ہے، دراصل یہ نا ایک ضمیر ہے، اور ظاہر ہونے کے اعتبار سے یعنی بارز اور مستتر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بارز ہے، یہ نظر آ رہی ہے بارز، یہی بات آپ کو بتائی تھی، ضمیر بارز، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ضمیر بارز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اعرابی حالت اس کی کیا ہے؟ اعراب ہوتے ہیں مرفوع، منصوب اور مجرور۔ تو یہ مرفوع ہے، دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ یہ مرفوع ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بن رہی ہے فاعل، یعنی کس نے کھولا۔ اگر سوال یہ پوچھا جائے نا کس نے، تو کس نے کا جواب آئے گا ہم نے۔ تو جب کس نے کا جواب آئے گا ہم نے، اور ہم نے کو کہیں گے کہ نا، تو پھر یہ لگ گیا فتح نا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر یہ صیغہ ہمارے پاس ہوتا ارسلہ، فتح نہ ہوتا ارسلہ ہوتا، یہاں پر ہوتا اگر ارسلہ تو مطلب ہوتا بھیجا اس نے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہوتا جیسے آپ گردان پڑھاتے نا، ارسلہ ارسلہ ارسلو ارسلت ارسلتا ارسلنا، پھر ارسلتا ارسلتم ارسلتم، پھر ارسلتی ارسلتما ارسلتمنا، پھر ارسلتو ارسلنا۔ ارسلنا کا کیا مطلب ہوگا؟ ارسلنا کا مطلب ہوگا کہ بھیجا ہم نے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تو بات ہو گئی مرفوع کی، جس نے کہ فاعل بننا تھا، بھیجا ہم نے۔ اب میں آپ کو اس کو لکھ کے دکھاتا ہوں، دیکھیں جو بات چل رہی ہے ہماری اس کو میں آپ کو یہاں پر لکھ کے دکھاتا ہوں۔ میں نے لکھا ارسلنا، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، یہ میں نے ارسلنا یہاں پر لکھ دیا ہے۔ تو اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ اس ارسلنا جو ہے اس کا مطلب یہی ہے نا کہ بھیجا ہم نے۔ ہم نے اس نا سے آ رہا ہے، میں اس کو تھوڑا اور مناسب کر دوں ذرا، ٹھیک ہے۔ اوپر لے آؤں، اس کو بڑا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے ارسلنا، ارسلنا کا مطلب ہے بھیجا ہم نے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو پتہ چل رہا ہے، کیا پتہ چل رہا ہے؟ کس نے، یہ ہے کس نے، اور اس کا جواب کیا ہے؟ ہم نے۔ اتنی بات سمجھ لیں،
لیکن اگر سوال یہ پوچھا جائے کہ کس کو بھیجا، کس کو بھیجا، کس چیز کو بھیجا، یہ ادھر نہیں پتا چل رہا ارسلنا کے اندر. ارسلنا میں یہ نہیں پتا چل رہا، یہ پتا چل رہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے، لیکن کس کو بھیجا یہ نہیں پتا چل رہا. تو ہم نے جو بھیجا ہے وہ ہوگا کیا؟ فاعل. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور کس کو بھیجا وہ پتہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا مفعول بہ. جس کو بھیجا، وہ چیز جس کو بھیجا، یا وہ شخص جس کو بھیجا. اب اگر میں کہتا ہوں کہ ہم نے سعید کو بھیجا، تو ہم یہاں لکھیں گے سعیدن. سعیدن بھی ہوتا ہے، سعیدن بھی ہوتا ہے، سعیدین بھی ہوتا ہے، دن 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 تینوں ہوتا ہے نا بھائی. لیکن اگر سعیدن کرتا تو وہ حالت رفع ہوتی. اعراب والا سبق آپ نے پڑھا ہوا ہے. اور مجھے چاہیے تھا حالت نصب میں، وہ ہوتا ہے مفعول بہ. تو میں نے اس کو سعیدن کر دیا. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ نا کا مطلب ہم نے بھیجا، سعید کو بھیجا. اب سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کس کو بھیجا کا جو جواب آیا وہ تھا سعیدن، اور یہ تھا مفعول بہ. یہ آپ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ لہذا اگر میں نے آپ کو یہ بات کہاں دھیان سے سنے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضمیر اس کلمے کو کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ ضمیر اس اسم معرفہ کو کہتے ہیں کہ جو کسی نام کی جگہ پر بولی جائے. آپ سمجھ میں آئی بات؟ جب وہ کسی نام کی جگہ پر بولی جائے، ہماری اور آپ کی گفتگو چل رہی تھی اور ہم سعید کے بھیجنے کی بات کر رہے تھے، اور پھر سب کے ذہن میں سعید کا نام بھی تھا کہ سعید کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. اور پھر ہوا یہ کہ آگے چل کے بار بار یہ تو نہیں کہے نا کہ سعید آیا، پھر سعید نے کھانا کھایا، پھر سعید نے یوں کیا، پھر بار بار سعید 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 تو نہیں کریں گے نا. پھر بات میں ہو جائے گا کہ پھر انہوں نے کہا، اس نے کہا. یہ بات جو اس نے جو آتی ہے وہ ہوتی ہے ضمیر. تو لہٰذا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ارسلنا کے بعد میں کوئی ضمیر لگانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بھیجا اس کو، تو جو اس کو کے لیے میں لگاؤں گا نا وہ ہوگا ہو. وہ ہوگا ہو کا مطلب ہوگا اس کو. تو اب اگر کوئی پوچھے کہ بھئی کس کو بھیجا، مفعول بھی کیا ہے، تو ہم بتائیں گے کہ وہ جو مفعول بھی ہے وہ ہو ہے. تو کس کو بھیجا؟ ہو کو بھیجا. ہو کا مطلب وہ، یعنی اس. یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ اچھا، اب آپ قرآن پاک کی طرف چلیں. ہمارے پاس ایک صیغہ ہے ارسلنا. اب دیکھیں سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 151 ہے، اور لکھا ہوا ہے ارسلنا. تو یہ جو ارسلہ کی جو گردان چل رہی تھی بالکل اس کا آخری صیغہ ہے، صیغہ جمع متکلم. ارسلہ، ارسلہ، ارسلو، ارسلت، اس طریقے سے آخر میں ارسلتو، ارسلنا، ہم نے بھیجا. لیکن اس صیغے میں کوئی ایسی ضمیر نہیں جڑی ہوئی جس سے یہ پتا چلے کہ کس کو بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے. آپ کی سمجھ میں آیا؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. ویسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ارسلنا، ہم نے بھیجا، فیکم، تمہارے درمیان، رسولن. دیکھیں رسولن بھی تو ہوتا ہے نا، رسولن بھی ہوتا ہے اور رسولین بھی ہوتا ہے. رفع میں بھی ہوتا ہے، نصب میں بھی ہوتا ہے، اور جری میں بھی ہوتا ہے. تو یہ نصب میں کیوں آ رہا ہے؟ حالت نصبی میں ہے، منصوب ہے، کیونکہ یہ مفعول بھی ہے. یہ وہ لفظ ہے جو اس شخصیت پہ دلالت کر رہا ہے جس کو کہ بھیجا گیا ارسلنا کے ذریعے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ہم تو چونکہ پڑھ رہے ہیں ضمائر، اور ضمائر تو نام کی جگہ پر بولے جاتے ہیں. اب سمجھ میں آ رہی بات؟ تو لہذا ہمیں ایک ایسا صیغہ تلاش کرنا ہے کہ جس میں ہم نے بھیجا ہو، جس فاعل نے بھی وہ بھیجنے کا کام کیا ہو، لیکن جس کو بھیجا ہو نا وہ کسی ضمیر کی صورت میں آ رہا ہو. ابھی سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اب میں آپ کو ڈھونڈ کے دکھاتا ہوں. جیسے کہ یہ آیا ارسلنا کا، ایک تو یہ آیا. اسی طرح یہ بھی آیا ارسلنا کا. دیکھیں ایک بات تو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیں
کہ یہ جو نون کے اوپر جو یہ الف مقصورہ ڈلی ہوئی ہے، کھڑا زبر جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. میں آپ کو اس کو وہاں پہ لکھ کے دکھاتا ہوں تو آپ کو واضح ہو جائے گی بات کہ جس طریقے سے ارسلنا کا وہیں سے لے کر آیا ہوں، ایسے ہی تھا نا لکھا ہوا وہاں پہ. اب اس ارسلنا میں اور اس ارسلنا میں کیا فرق ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں ہے. اس طرح بھی لکھا جاتا ہے. اگر میں یہ کا کو الگ کر دوں تو یہ یوں بنے گا. تو لہذا یہ والا جو سیغہ ہے ارسل، نون کے اوپر الف مقصورہ کھڑا زبر، اور یہ والا جو ہے ارسلنا، یہ دونوں بالکل سیم ہے. رسم الخط کا فرق ہے، اس کو آپ سمجھ لیں اچھی طرح. اب یہ جو کاف ضمیر ہے، یہ ایک ضمیر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تم. ٹھیک ہے، تو تم کا مطلب ہے. اب یہ جو نون الف زبر نا ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے بھیجا. کاف کا مطلب ہے کہ تم کو بھیجا، آپ کو بھیجا. ٹھیک ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم آپ کو بھیجا. ارسلنا، ہم نے بھیجا، کا، آپ کو. اب سمجھ میں آیا؟ تو ہمارا جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ان والی ضمیروں سے متعلق ہے جو کسی فعل کے بعد آ کر جڑتی ہیں، فعل کے بعد لگتی ہیں یہ، اور یہ بنتی ہیں مفعول بھی. اتنی بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی. تو یہ والی ہماری ضمائر، یہ ہمارا ٹاپک ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک کو تھوڑا سا اور گردانوں کی طرف جائیں، میں ایک دو سیغے آپ کو اور دکھاتا ہوں. یہ ارسلنا دیکھیں اس میں نہیں ہے، یہ ارسلنا لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی ضمیر نہیں جڑی ہوئی. ہاں، یہ جو نون الف زبر نا والی ضمیر ہے یہ تو مرفوع ہے، متصل ہے، یہ تو جڑی ہوئی ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا. لیکن ایک اور ضمیر جو اس کے بعد آنے والی ہے وہ ادھر نہیں ہے. کس کو بھیجا وہ یہاں پر اس لفظ کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے. اور دیکھتے ہیں یہ سارے سیغے آتے جا رہے ہیں جس میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضمیر نہیں جڑی ہوئی تھی. ایک ہمارے پاس سیغہ آیا ہے ارسل ہو. تو اب یہ جو ارسل ہے یہ لگ رہا ہے یہ فعل امر ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دیکھیں ہو الگ سے لگا ہوا ہے. یہ الگ سے جو لگا ہوا ہے، اور یہ جو میں نے کہا نا ورڈ لگا ہوا ہے، لگا ہونے کا مطلب ہے کہ جڑا ہوا ہے. ورنہ ہو کیسا تھا؟ ابھی میں آپ کو یہ مزید اس کو ہو کو ایکسپلین کرتا ہوں. اس کا جڑا ہونا، اور جڑا ہونے کو کہتے ہیں متصل. لہذا ہمارے سبق کا ٹاپک کا نام آپ کے ذہن میں آٹومیٹکلی آنے لگ گیا ہوگا کہ اس وقت جو ضمیر پڑھائی جائے گی وہ جو بھی ہو متصل ہوگی. ہاں، اور یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ہوگی منصوب. تو منصوب متصل، یہ ذہن میں رکھیں آج کا ٹاپک. کچھ سیگے اور دیکھتے ہیں. یہ تو ارسلت، ارسلا، ارسلا، ارسلو، ارسلت، تو یہ تو سیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ جو ارسل نہ ہوا ہے ہمارے پاس، اس کا انالیسس کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر دو ضمیریں آ رہی ہیں. ایک تو یہ نون کے اوپر جو الف مقصورہ ہے، یہ ضمیر مرفوع ہے، متصل ہے، اور یہ اس کا فاعل ہے. کس نے بھیجا؟ نا نے بھیجا، یعنی ہم نے بھیجا. اور اس کے بعد کس کو بھیجا وہ ہو یہاں لگا ہوا ہے. میں اب آپ کو وہاں دکھاتا ہوں کہ یہ لگا کس طریقے سے تھا. دیکھیں یہ لکھا ہے ارسل نہ ہو. اب آپ دیکھیں، اب یہ جو ارسل نہ ہو لکھا ہے اور اس کے نیچے بھی تو میں نے آپ کو شروع میں ارسل نہ ہو بتایا تھا، دونوں بالکل سیم ہے یہ، اور یہ بالکل دونوں سیم ہے. یہ اسی طرح سے ہوتا ہے. یہ جب جڑ جائے گا، اب ظاہر سے پہلے بیچ میں الف آ رہا تھا تو یہ ابھی بھی متصل ہے، اس کو متصل ہی کہیں گے. اور اگر ہم اس کو اس رسم الخط میں لکھتے ہیں تو دیکھیں یہ وہی والا ہو آ گیا، دونوں سیم ہے. اب ارسلنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے بھیجا. ہو، اس کو. اب سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہ بتائیے کہ اس کو بھیجا تو وہ ایک واحد تھا، مذکر تھا، اور وہ غائب تھا. تو
ایک کو بھیجا نا, دو کو بھی تو بھیج سکتے تھے. اگر دو کو بھیجنے والا سیگا بنایا جاتا تو ہو کی جگہ پھر کیا آتا, اور اگر دو سے زیادہ کو بھیجا جاتا تو پھر ہو کی جگہ کیا آتا, وہ میں آپ کو اب آنے والی سلائیڈ میں دکھاتا ہوں. دیکھیں یہ ہمارے پاس پوری گردان آ گئی ہے, اور اس کو یہ شو نہیں ہو رہی ہوگی تو میں آپ کو تو زیادہ شو کر دیتا ہوں. انشاءاللہ تعالی یہ پوری شو ہو جائے گی. اب یہ امید کرتا ہوں آپ کو پوری گردان یہ نظر آ رہی ہوگی. اس کی ہیڈنگ پہلے سمجھ لیں. لکھا ہوا ہے ضمیر وہ جو کہ منصوب ہو, یعنی حالت نصبی میں ہو, اور وہ متصل ہو. ٹھیک ہے, اس کی ہم نے مثالیں دی ہیں. یہ ضمیر مفعول بھی بنتی ہیں, یہ فعل کے بعد آتی ہیں, اور فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے تو فاعل کے بعد آتی ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس ایک سیگا ہے ارسلہ. میں اس کو الگ کر کے دکھاتا ہوں. اس والے سیگے پہ دھیان دیں. ارسلہ سیدھا سیدھا باب افعال سے فعل ماضی کا سیگا واحد مذکر غائب تھا ارسلہ, اس کے ساتھ میں نے ہو لگا دیا. تو ارسلہ کا مطلب کیا تھا, بھیجا اس نے, یہ تھا مطلب, بھیجا اس نے. اب کس کو بھیجا, یہ آ گیا ہو. تو ہو کو جب اس کے ساتھ جوڑیں گے تو وہ اس شکل میں آ جائے گا. اور اگر اس جس نے بھیجا وہ تو دیکھیں ارسلہ, اگر آپ یہ دیکھیں نا, میں سب کو آپ کو کھول کھول کے دکھاتا ہوں. پہلے ارسلہ ہما, بھیجا اس نے ہما ان دونوں کو. ارسلہ ہم, بھیجا اس نے ہم ان سب کو. تو لہذا بھیجنے والا فائل تو وہ سارے سیگوں میں چلے گا, وہ ایک ہی میں نے لے لیا ہے. لیکن جس کو بھیجا جا رہا ہے اس سیگے کی مدد سے, اس کو آج ہم نے پڑھنا ہے. اب دیکھیں ارسلہ, ہاں بھیجا اس نے. ارسلہ کا ترجمہ الگ کریں اور ہا ضمیر کا ترجمہ الگ کریں. ارسلہ کا کریں بھیجا اس نے, اور ہا کا کریں کہ اس ایک عورت کو. تو نے اور کو میں فرق سمجھیں. نے اور کو, نے کی مدد سے آپ کو پتہ چل رہا ہے فاعل بھیجنے والا, اور کو سے پتہ چل رہا ہے مفعول بھی جس کو کہ بھیجا گیا. اچھا, اسی طرح ارسلہ ہما, بھیجا اس نے ہما کا مطلب ان دو عورتوں کو یوں سمجھتے چلے جائیں. اب آپ دیکھیں, دیکھتے جائیں, میں سب کو الگ کر رہا ہوں تاکہ ضمیر واضح ہو جائے. اور میں نے کلر بھی کیا ہے اس میں تاکہ سیگا اور اس کے بعد آنے والی ضمیر. اب دیکھیں, اور اس کو بھی کر رہے ہیں الگ, یہ لیں. چلیں اب دیکھیں, یہ سارے سیگے جو ہے نا, اس کا تو لے لیجئے گا پہلے اسکرین شاٹ. جب آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں گے تو اس کے بعد میں ان تمام ضمیروں کو متصل کر دوں گا. یہ لکھا ہے متصل, ابھی میں نے متصل نہیں کی ہوئی, میں نے کر دی ہے منفصل. میں نے ان کو الگ الگ کر دیا ہے, اور مجھے کرنا ہے ان کو متصل. تو ابھی اس سے پہلے کہ میں ان کو متصل کروں, پہلے میں ان ضمائر کی لسٹ بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے, اس کو یوں پڑھا جاتا ہے, یہ لسٹ ہے, یہ والا کالم ہے, یہ کالم ہے. کیسے پڑھا جائے گا, ہو, ہما, ہم, تین تین ٹکڑوں میں پڑھیں. ہو, ہما, ہم, اور ہا, ہما, ہننا, کا, کما, کم, کی, کما, کننا, آخر میں کہیں نی اور نا. اب دیکھیں, ہو کا مطلب اس کو, ہما کا مطلب ان دونوں کو, ہم کا مطلب ان سب کو. میں مرد نہیں کہہ رہا, سامنے پتہ چل رہا ہے. ہا, ہا کا مطلب ہے اس ایک عورت کو دماغ میں رکھنا ہے. ہما کا مطلب ہے ان دو عورتوں کو, ہننا. اسی طرح ہننا کا مطلب ہے ان سب عورتوں کو. کا, اب یہ دیکھیں, آپ کو کا آیا تھا نا, ارسلناک کا آیا تھا نا قرآن پاک میں کہ ہم نے آپ کو بھیجا. تو اب وہاں پر ایک کے اوپر دلالت کرنے کے لیے اس کو لکھا ہے تجھ ایک مرد کو, تاکہ پتہ چل جائے کہ جس کو بھیجا وہ ایک مرد ہے. تو لہذا مذکر لکھا ہے اور حاضر ہے. اب یہ حاضر کی ضمیر ہے, کا, کما, کم, یوں پڑھیں, کی, کما, کننا اور نینا, یوں آپ اس کو یاد کریں گے. ٹھیک ہے, اور یہ جب لگتے ہیں تو یہ کیسے لگیں گے, آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں. ہو کو جب متصل کیا ارسلہ کے ساتھ تو بنا ارسلہ ہو, یہ بن جائے گا ارسلہ ہما.
یہ بن جائے گا ارسلہم، یہ بن جائے گا ارسلہا، یہ بن جائے گا ارسلہما، یہ بن جائے گا ارسلہن، یہ بن جائے گا ارسلکا، یہ بن جائے گا ارسلنا ارسلکما، یہ بن جائے گا ارسلکم، ارسلکی، ارسلکما، اور ارسلکن، اس کے بعد ارسلنی، اس کے بعد ارسلنا۔ اب اگر میں یہاں پر ایک سوال پوچھوں کہ ارسلنا، میں وہاں پہ لے کے جاتا ہوں آپ کو، آپ دیکھیں یہاں پر بڑی امپورٹنٹ چیز آئی ہے، یہ ارسلنا، بھیجا اس نے ہم کو، کیونکہ اصل میں پتہ ہے کیا تھا، یہ یوں تھا، اور دور کر دیں، چھوٹا ہے ابھی بڑا کر کے دکھاتا ہوں، یہ تھا ارسلنا، میں اس کو ایسی فارم میں ہی وہاں لے جا کے بتاتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو دکھانا ضروری پڑ جائے گا، اس کو وہاں لکھتے ہیں جہاں لکھ رہے تھے ہم۔ دیکھیے بھائی، ذرا دھیان سے دیکھیے گا، میں اس کو بھی ایک سیگا بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلا سیگا واحد مذکر غائب اسی حروف اصلیہ سے تھا، ارسلہ، اوکے۔ اس کے بعد کیا بننا چاہیے تھا، ارسلہ، اس کے بعد کیا بننا چاہیے تھا، ارسلو، اس کے بعد سیگا کیا بنے گا، ارسلو کے بعد جب وہ والا سیگا پوچھنا چاہتا تھا دراصل میں، سیگا جمع متکلم کا، جمع متکلم کا سیگا کیا بنے گا، وہ پتہ کیا بنے گا، اسی کے آگے نون الف زبر نہ لگاتے تھے نا، دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب ہم یہاں نون الف زبر نہ لگاتے تھے گردان میں، ارسلتو ارسلنا، تو اس وقت ہم کیا کرتے تھے، جزم دیتے تھے اسلام کو، اور پھر وہ نون الف زبر نہ ضمیر لگاتے تھے، اب سمجھ میں آیا بات، ارسلنا ہوتا تھا وہ، ارسلنا، دھیان سے دیکھیے گا، اور ارسلنا کا مطلب ہوتا تھا کہ بھیجا ہم نے، یہ نہ، اس کی بات کر رہا ہوں، اب یہ ذہن میں رکھیں، اس والے کو ذرا یہاں رکھیں، اس کو میں ہٹا دیتا ہوں، اس کا کام نہیں ہے، یہ دو سیگے دماغ میں رکھیں، یہ دو سیگے، ان دونوں کا ترجمہ بتائیں، پہلے والے کا ترجمہ ہے بھیجا اس نے، دوسرے والے کا ترجمہ ہے بھیجا ہم نے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جو یہ پہلا والا سیگا ہے بھیجا اس نے، اس کو اگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے جو بھیجا ہے، اس کے ساتھ اگر میں یہ لگاؤں یہ نون الف زبر نا، اب آپ بتائیے کہ اس سیگے میں اور اس سیگے میں کیا فرق ہے، یہ ہے ارسلنا اور یہ ہے ارسلنا، ارسلنا اور ارسلنا، گردان میں دکھا کیا ہوں آپ کو دوبارہ، یہ ارسلنا تھا، دیکھیں گردان میں یہاں پہ تھا، یہ والا نا جو سیگا تھا ہم کو، یہ تھا ارسلنا، اس کو جب میں یہاں سے جوڑتا یوں کر کے تو یہ ارسلنا ہی بنتا، لام پہ زبر رہتا، یہ دکھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، یہ والا سیگا، اور اس کا مطلب کیا تھا، بھیجا اس نے ہم کو، تو یہ پھر نون الف زبر نا جو ہے یہ ہم کو پہ دلالت کر رہا ہے، اب سمجھ آ رہی بات، اب واپس آ جائیں، تو ارسلنا کا مطلب یہ ہوا کہ بھیجا اس نے، یعنی بات یہاں پر پتہ کیا ہوگی، یہ یوں یوں کر کے بات ہوگی، دیکھیں آپ، یہ یوں بات ہوگی، ارسلہ، بھیجا اس نے، نہ ہمیں، اب اس کو ہٹا دیں، یہ سمجھ میں آ گیا، اب دو سیگے ہیں، یہ ارسلہ پلس نا اور یہ ہے ارسلنا، یہ تو پورا ایک ہی سیگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر فائل کیا ہے، بتا رہا ہوں، یہاں پر
فائل جو ہے وہ ہے نا، اس میں اور اچھی طرح سے بتاتا ہوں، فائل از اکول ٹو نا، اوکے، ارسل نا کے اندر، لیکن اور اس کو اگر کوشش کریں اس کو بریکٹ میں بند کریں، ایک بات یہ بتائی، لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس والے پورے سیگے کے اندر اس میں کہاں ہے فائل؟ کیا ہے فائل؟ میں بتاؤں؟ پچھلے سبق کی بات ہے یہ ہے فائل، سمجھنے والی بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ اس ارسلنا کا فائل کیا ہے، تو آپ بتائیں گے ہوا، یہ ہوا فائل ہوگا اس کا، ہوا ضمیر مرفوع متصل، یہ پچھلا سبق تھا ہمارا، یہ وہاں سے آیا ہے، اس کے اندر مستتر ہے یہ ہوا۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ تو جب اس کے اندر مستتر ہے اور صرف یہ اتنا ہی ہوتا ارسلہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہوا ارسلہ، اس نے بھیجا یا بھیجا اس نے، کیونکہ اس نے اس کی وجہ سے بول رہے ہیں، تو کس، ہاں پھر تو یہ نا کیا ہوا؟ یہ نا پتہ کیا ہے؟ دیکھ لیں، یہ نا مفعول بھی ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم کو، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ تو لہذا اس پورے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اس فائل کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ جو ابھی اندر یہ جو ہوا لکھا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ نا اس نے، اب سامنے صحیح سے نظر آئے گا، ہوا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے، یہ تو ہو گیا فائل، تو پھر نا کا مطلب کیا ہے؟ اس نا کی بات ہو رہی ہے، اس نا کو یہاں لکھا ہے، یہ مفعول بھی، مفعول بھی ہم کو، یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو لہذا ہم کو جو کیا ہے، یہ جو نا ہے، یہ جب ادھر لگا، ارسلہ تو اپنی جگہ پہ قائم رہا، ارسلہ تو ارسلہ ہی رہا، تو لہذا ہم کو یہ پتہ چل گیا، اگر میں اس کو جوڑ دوں، یوں جوڑ دوں، تو یہ بن جائے گا ارسلنا، اور ارسلنا کا مطلب جو آئے گا، نا ضمیر مفعول بھی ہوگی، ارسلہ کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہوگی، تو اس پورے کا مطلب کیا ہو جائے گا، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ بلکہ میں لکھ ہی دیتا ہوں دوبارہ سے، ارسلہ کا پہلے ترجمہ کروں گا، بھیجا اس نے، یہ ہو گیا ارسلہ کا ترجمہ۔ اب نا کا کروں گا، ہم کو، تو یہ جو ہم کو والی ضمیریں ہیں نا، تو لہذا یہ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آج ہم کو والی ضمیر پڑھ رہے ہیں، کو والی ضمیر پڑھ رہے ہیں، جو کہ مفعول بھی ہی بنتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اب اگر ارسلنا اور ارسلنا، دیکھیں اس کو فرق آپ نے سمجھنا ہے، ان دونوں کا فرق آپ نے سمجھنا ہے، یہ دونوں، یہ بہت دفعہ آتے ہیں، جیسے کہ آپ دعا سنیں، اب آپ، ہاں چلیں یہ بھی سنیں، ایک دعا ہم پڑھتے ہیں کھانا کھانے کے بعد، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اب جیسے جعلا تھا، دیکھیں یہ بھی آج سمجھ لیں آپ، جعلا کا مطلب ہوتا ہے بنایا اس نے، ٹھیک ہے؟ اگر میں اس کے ساتھ یہ بتانا چاہوں کہ ہمیں بنایا، ہم کو بنایا، ہم کو، تو ہم کو کے لیے میں کیا لگاؤں گا؟ نہ لگاؤں گا، تو یہ بنے گا جعلنا، تو اس نے بنایا، ہم کو بنایا،
لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی یہ پڑھ دے نا، یعنی یہ تو یوں ہو گیا، دیکھیں یہ بن گیا جعلنا، اگر کوئی اس کو جعلا کی گردان سے پڑھے، جعلا جعلا جعلو جعلت جعلتا جعلتو جعلنا، تو وہ جعلنا جو بنے گا نا وہ پھر سیگا دوسرا ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، یعنی تمام تعریفیں اس پاک رب کی ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا، جس نے ہمیں کھانا کھلایا، ہم کو کھانا کھلایا، وسقانا، اور ہم کو پانی پلایا، وجعلنا مسلمین، اور ہم کو مسلمانوں میں پیدا کیا۔ تو وہ جعلنا، اس نے ہم کو پیدا کیا، لیکن اگر ہم کہہ دیں گے نا جعلنا، تو یہ تو ہو جائے گا پتہ ہے کیا، ہم نے پیدا کیا، کیونکہ جعلا کا مطلب بنایا، جعلا جعلا جعلو جعلت، اور پھر جعلتو کا مطلب میں نے پیدا کیا، جعلنا کا مطلب ہم نے پیدا کیا، تو پھر یہ تو غلط ہو جائے گا نا۔ تو لہٰذا یہ بہت معمولی باریک سی بات تھی، اس کو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ آخر میں اب مجھے کیا دکھانا ہے آپ کو، یہ ساری چیزیں، اس کا اسکرین شاٹ آئی تھنک ضروری نہیں ہے، لینا ہو تو لے لیجئے گا۔ کس نے اور کس کو والی بات یاد رکھیے گا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی ضمیر کو لے کر آتے ہیں سامنے، اور آج مجھے وقت نہیں ملا، ورنہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک اور چیز سوچ کے رکھی تھی۔ پہلے تو میں ضمیر کو پورا دکھا دوں تاکہ آپ کے پاس اسکرین شاٹ مکمل آ سکے۔ میں نے، دیکھیں بھائی ارسلنا یہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہ تو جب آپ اپنے پاس اس کو اپنے ہاتھ سے لکھیں گے نا ایک ایک بات یہ ساری، تو آپ کو پوری بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اب ہم اپنی نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں، اور آپ کو ایک بات بتاتے ہیں آخر میں، کہ ہم نے آج یہ کرنا تھا، یہ ضمیریں میں نے لکھ لی یہاں پر، ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا نی اور نا، یہ لکھ لیا میں نے یہاں پہ، اور اس کا ترجمہ بھی میں نے لکھ لیا۔ اب میں یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو قرآن پاک سے مثالیں دکھاتا جاؤں، ایک ایسی مثال جس کے اندر ہو آیا ہوا ہو، ایک ایسی جس میں ہما ہو، ایک ایسی جس میں ہم ہو، وہ میں یہاں پہ لکھواتا جاتا، سورت کا نام اور آیت نمبر بھی میں آپ کو لکھواتا۔ اب لیکن چونکہ یہ آج ہو نہیں سکا ہمارے اس ٹائم میں، تو ایسا کر لیتے ہیں کہ کچھ میں آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اگر آپ کو موقع لگے تو یہ آپ خود ڈھونڈ لیجئے گا، ورنہ میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا، اس کا لے لیجئے گا اسکرین شاٹ، اور پھر ہم نیکسٹ لیسن جو ہے وہ اگلا کل کریں گے انشاءاللہ۔